ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین نے دو ایسی عظیم عبادات اس امت کو عطا فرمائی ہیں جو اور دیگر مہینوں میں اتنی عظیم عبادات نہیں عطا فرمائی۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ایک حج کی عبادت ہے جو سب سے نرالی اور عظیم عبادت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا، وہ حج پر روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد دوسرا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ جو نہیں جا سکے ان کی شباہت اختیار کرنے کے لیے اللہ نے پیچھے رہ جانے والوں کو قربانی کا عظیم عمل عطا فرمایا کہ جس طرح وہاں پر وہ حج والے قربانی کر رہے ہیں، یہاں پر رہ جانے والے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی بجا لائیں۔ حج کرنے والے حج کر کے اللہ کو راضی کریں گے، یہاں پر اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے قربانی کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو راضی ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اعمال کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنے اخلاص کے ساتھ، طلب اور لگن کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے صدقے بیڑا پار فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں۔ سو یہ جو قربانی کا عمل ہے جو عید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن ہم پر لازم ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی قرب سے ہے، قربانی قرب سے ہے، یعنی یہ قربانی وہ عمل ہے جو اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ اس قربانی کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ان پر قربانی واجب ہے۔ بہت سے فضائل ہیں، اور جو صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتے ان کے لیے اتنی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی کا عمل نہ کرنا اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ جو جتنا مقدس عمل ہوتا ہے اس کے اتنے ہی بڑے فضائل ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ اس میں نزاکت بھی ہوتی ہے، نہ کرنے سے سخت وعیدات بھی ہوتی ہیں۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال عطا فرما دیا، وہ سونے کی شکل میں ہو، وہ چاندی کی شکل میں ہو، وہ نقدی کی شکل میں ہو، وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، وہ ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں ہو، کسی کی حاجات اصلیہ سے زائد کسی کے گھر میں سامان ہے، اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس اتنا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن جاتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں اللہ کے یہاں قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی بھی عمل نہیں، یعنی پہلے عید کے دن، دوسرا یا تیسرا، ان دنوں میں اللہ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس دن سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے عمل وہ قربانی کا عمل ہے، جب مسلمان اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، دل میں تنگی نہ لایا کرو کہ میرا مال خرچ ہوگا، یہ مال بھی اللہ نے دیا، خوش دلی سے قربانی کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو ہماری قربانی ہے، یہ قربانی ہمارے اعمال نامے میں جو ترازو رکھا جائے گا، اعمال والے پلڑے میں یہ قربانی رکھی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ صرف قربانی کا گوشت نہیں، وہ بال جو ہم نے پھینک دیے تھے وہ بال بھی ضائع نہیں گئے، وہ بال بھی اس پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ وہ سینگ جو ہمارے کام کے نہیں، قربانی کر کے ہم نے پھینک دیے، وہ سینگ بھی اس دن اللہ کے حکم سے ہمارے اعمال نامے کے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ وہ کھر،
وہ اسی طرح دیگر اور جانور کے اعضاء یا دیگر چیزیں جو ہم نے استعمال میں نہیں لائی تھی ان کو اسی طرح ضائع کر دیا، ہمارے کام کی نہیں تھی، لیکن اللہ کو یہ قربانی کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے نہ بال کو ضائع جانے دے رہے، نہ اس کو اس کے سینگ، نہ کسی اور اعضاء کو ضائع جانے دے رہے۔ فرمایا وہ سارے اعضاء قیامت کے دن اس بندے کے اعمال نامے میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں رکھ دیے جائیں گے، اور اعمال نامہ وزنی ہوگا ہماری اس قربانی کی بدولت۔ تو یہ قربانی کا عمل نہ صرف یہ کہ دنیا میں برکت کا سبب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں برکتیں اور خیریں حاصل ہوتی ہیں، بلکہ اندازہ کیجئے کہ آخرت کے اندر بھی یہی قربانی ہمارے لیے اعمال کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ہمارا اعمال نامے کا پلڑا جھک جائے گا اسی قربانی کی بدولت۔ اور پھر فرمایا کہ وہ مرحلہ جب آئے گا جو پل صراط کا مرحلہ ہے، جو سب سے زیادہ قیامت کے دن کا نازک مرحلہ، سخت ترین مرحلہ پل صراط ہم سب سنتے ہیں، جو جہنم کے اوپر پل بنا دیا گیا، اور ہمارے ذہن میں پل کا لفظ سن کر یہ آتا ہے کہ جو ہمارے عام طور پر دنیا میں پل بنے ہوتے ہیں، چوڑے چوڑے پل ہوتے ہیں، گاڑیاں گزر جاتی ہیں، ہم سمجھیں کہ شاید اس قسم کا پل۔ فرمایا قیامت کے دن جو جہنم کے اوپر پل لگایا جائے گا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہوگا، اور وہ پانی پر نہیں بنایا گیا، جہنم پر بنایا گیا، اور جہنم میں نیچے آگ ہے، آگ کے شعلے ہیں، خطرناک قسم کے عذابات ہیں۔ اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں اللہ نے فیصلہ فرمایا ہر انسان نے اس پر سے گزر کر جانا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں اس کے پل کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر کے کہیں اور سے گزر جاؤں گا۔ ہر انسان نے اس پل پر سے گزرنا ہے۔ اچھے اعمال والے بجلی کی طرح اس پل صراط پر سے گزر جائیں گے، ان کے اعمال، ان کا نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، دیگر اعمال ان کو بجلی کی طرح سے پار کروائیں گے۔ انبیاء اکرام، صلحاء، شہداء یہ بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے، اور دیگر جنہوں نے دنیا میں نافرمانی کی وہ وہیں سے کٹ کر نیچے زمین پر گریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا پل صراط نازک مرحلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پل صراط پر جب تم نے گزرنا ہوگا اور تم اس وقت انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو اعمال کمزور ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ میرے پاس کمزور ہیں جن کی بدولت میں اس پر سے پار ہو جاتا، تو اس وقت فرمایا کہ ہماری قربانیوں کو پیش کیا جائے گا۔ ہم نے جو اللہ کے لیے قربانی کی ہوگی اپنی زندگی میں وہ قربانی لائی جائے گی، اور وہ قربانی کو ہماری سواری بنا دیا جائے گا۔ اب جس نے جتنا مضبوط جانور قربان کیا ہوگا، جتنا توانا جانور قربان کیا ہوگا، اتنا ہی مضبوط طریقے سے وہ قربانی جتنی بھی انہوں نے قربانی کی، ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ قربانیاں جتنی ہوں گی مرحلہ وار اس کی سواریاں بنیں گی۔ ایک تھوڑے جگہ تک ایک سواری بنے گی، پھر دوسری، کیونکہ نئی سواری تازہ دم ہوتی ہے، ایک سواری کسی قدر تھک سکتی ہے تو دوسری سواری اور تازہ دم ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور ہوں گے جو اخلاص سے ہم نے اللہ کے لیے قربان کیے، پل صراط پر ہماری سواری بنیں گے اور ہمیں وہاں سے پار کروا دیں گے۔ تو یہ قربانی کا عمل، اس کے بڑے فوائد، بڑے فضائل دنیا کے اعتبار سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی، لہٰذا اپنی طرف سے بھی قربانی کا عمل خوش دلی سے کرنا چاہیے، اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال جو 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے فرماتے تھے اور فرمایا یہ دوسری میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اور میں کبھی بھی وہ عمل نہیں چھوڑوں گا جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے منگوائے، ایک دمبا ذبح فرما دیا، فرمایا یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ایک اور دمبا آپ نے منگوایا، فرمایا یہ میری امت جو قیامت تک آنے والی میری امت ہے، میں اپنی امت کو، نہ موجودہ امت کو بھول سکتا ہوں نہ آنے والی امت کو بھول سکتا ہوں، یہ دوسری قربانی میں اپنی امت کے نام پر کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے نبی کے ویسے ہی بے شمار ہم پر احسانات، قربانی کے عمل میں بھی ہمارے نبی نے ہمیں بھولا نہیں، فراموش نہیں کیا، تو فرمایا ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے
کہ اپنے نبی کے نام پر بھی قربانی کیا کریں۔ اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، فرض یا واجب نہیں ہے، یہ تو ایک عشق کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے اگر اتنی توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اپنی طرف سے واجب ادا کر رہے ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، تو ایک قربانی اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی کر دیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اس قربانی کے کرنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ کل بروز قیامت اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جائیں گے، تو خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب نصاب ہو گیا، اللہ نے جسے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر حاجات اصلیہ سے زیادہ مال عطا فرما دیا اور وہ پھر بھی گنجائش کے ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس شخص کو کہہ دو کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ میں داخل ہونا دور کی بات ہے، فرمایا اسے کہہ دو کہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، جو امت پر سب سے زیادہ شفیق مہربان، ہمارے نبی نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی کہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عمل کو چھوٹا عمل نہیں سمجھنا چاہیے، دل پر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے اتنا کچھ برکات اور فضائل حاصل ہو رہے، اخروی لحاظ سے فضائل حاصل ہوں گے۔ ہمارے اعمال کی کمزوریاں، کوتاہیاں، نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی کوتاہیاں، دیگر اعمال کی کوتاہیاں، اسی قربانی کے عمل سے وہ کوتاہیاں دور ہوں گی۔ جب ہمارا پلڑا کمزور ہو رہا ہوگا، یہی قربانی اور یہی قربانی کے بال، یہی کھر، یہی سینگ اور یہی قربانی کی چیزیں اسی اعمال نامے میں رکھ کر ہمارے پلڑے کو بڑھایا جائے گا۔ تو ہر اعتبار سے قربانی کا عمل بڑا مقدس عمل ہے، بڑا فضیلتوں والا عمل ہے۔ خود بھی خوش دلی سے کریں، اور اللہ نے گھر میں جو بھی بالغ لوگ ہیں، اولاد ہے، اللہ نے اتنی توفیق دے رکھی ہے تو سب کی طرف سے کریں۔ عام طور پر یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ اگر سب صاحب نصاب ہیں، ایک صاحب کو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، چاروں کی ملکیت میں حاجات اصلیہ سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ان کے پاس مال موجود ہے، تو ان پر مستقل قربانی واجب ہے۔ صرف گھر کے سربراہ کی قربانی کافی نہیں، اسی طرح ان کی وائف، گھر کی جو بچوں کی ماں ہے، اس کی ملکیت میں اتنا سونا موجود ہے، نقدی موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہر عاقل بالغ جو گھر میں موجود ہیں سب کو قربانی کرنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس دفعہ شوہر کی طرف سے کر لی، اگلی دفعہ بیوی کی طرف سے، پھر اگلی دفعہ بیٹے کی طرف سے۔ ہر سال جب ہم صاحب نصاب ہوں گے، ہر سال قربانی واجب ہے۔ ہر سال میاں بیوی دونوں اگر صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر واجب ہے، اولاد بھی صاحب نصاب ہے ان پر بھی واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اتنے مقدس عمل کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا